یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو یہ اعداد حاصل ہوا تو اس لیے ہوا کہ اس رمضان میں اللہ کا کلام نازل ہوا. اور سورۃ قدر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ مجھے یہ بات بتلائیں کہ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا تو یہ مہینوں کا سردار بن گیا، اور اگر قرآن پاک جس رات میں نازل ہوا وہ مہینوں کی سردار نہ بنی، وہ 83 سال سے زائد اس میں کی جانے والی ہر عبادت کا ثواب، مطلب آپ لیلۃ القدر 5 ہی راتیں ہیں نا تاک، آپ 5 راتوں میں ہر تاک رات میں ایک سپارہ پڑھیں، اس کا مطلب ہے آپ 83 سال ایک سپارہ پڑھتے رہے. ناظرین، آپ نے اس سے پہلے ہشام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا ایک حصہ دیکھا اور آپ نے اس کو بہت پسند بھی کیا، اور آپ کی بہت زیادہ ویورشپ نے ہمیں ایک اور وہ حوصلہ دیا کہ ہم ہشام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ دوبارہ ایک اور نشست لگائیں. ہشام صاحب سے گفتگو شنید اور ہشام الہی ظہیر صاحب سے جتنی دینی معلومات ملتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا تو دل کرتا ہے کہ ان سے بار بار کریں. آج ہشام صاحب نے ہمیں دوبارہ ٹائم دیا ہے اور دوبارہ موقع دیا ہے کچھ نئے سوالات اور نئی معاملات کے حوالے سے ہم بات کریں. سب سے پہلے تو میں ہشام صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت نکالا، اور پہلے ذرا ان سے تھوڑا سا شروعاتی کلمات سنتے ہیں اور پھر اپنے انٹرویو کو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہلا وسہلا، مرحبا، ہمیشہ آپ کو خوش آمدید ہے، ویلکم ہے، جب آپ کا دل کرے، آپ کا اپنا گھر ہے. ایک تو آپ کے ساتھ جو ہے نا ہر نشست کا تو مجھے ایک بے صبری سے انتظار رہتا ہے، اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک کوئی نہ کوئی نشست کرتا ہوں. اچھا ہشام بھی، ہم نے پہلے تو کچھ بڑے بنیادی اور اس طرح سے سوالات کیے تھے جو اشکالات ہیں. آج کیونکہ اب رمضان المبارک قریب آ گیا، رمضان کی ساعتیں آنے والی ہیں، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اور رمضان کے ایام کے حوالے سے عبادات اور جو کہ ہم اس کو رمضان سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا کلام کریں، پھر انشاءاللہ اس نشست کو آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، آپ نے بڑے اہم ٹاپک کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے، سامعین کی، ناظرین کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی اس بارے میں جو بات کی ہے اور ہمارے اسلاف نے جو بات کی ہے کہ اسلاف کا طرز عمل یہ تھا کہ 6 ماہ قبل رمضان سے رمضان کی آمد کے منتظر ہو جاتے اور رمضان گزار کے 6 ماہ یہ دعائیں کرتے کہ اللہ رمضان میں کی جانے والی عبادات کو قبول و منظور فرما. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بعض دن ہوتے ہیں، بعض ایام ہوتے ہیں، بعض مہینے ہوتے ہیں، ان کو دوسرے مہینوں سے افضلیت اور فوقیت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی خود قرآن پاک میں کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو یہ اعداد حاصل ہوا تو اس لیے ہوا کہ اس رمضان میں اللہ کا کلام نازل ہوا. اور سورۃ قدر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ مجھے یہ بات بتلائیں کہ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا تو یہ مہینوں کا سردار بن گیا، اور اگر قرآن پاک جس رات میں نازل ہوا وہ مہینوں کی سردار نہ بنی، وہ 83 سال سے زائد اس میں کی جانے والی ہر عبادت کا ثواب، مطلب آپ لیلۃ القدر 5 ہی راتیں ہیں نا تاک، آپ 5 راتوں میں ہر تاک رات میں ایک سپارہ پڑھیں، اس کا مطلب ہے آپ 83 سال ایک سپارہ پڑھتے رہے. آپ 1 روپیہ صرف انفاق کریں، آپ نے 83 سال انفاق کیا. آپ کچھ بھی نیکی کا عمل کریں تو اس کے آگے یہ لکھا جائے گا ملٹیپلائی بائی 83 ایئرس. تو یہ انسان کو خود شعور، ایک جو عقل مند انسان ہوتا ہے، جو کاروباری بندے بھی ہوتے ہیں، وہ سیزن دیکھتے ہیں. تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور سیزن ہے، اس کے اندر ملٹیپلیکیشن دیکھیں، ایک رات میں 83 ایئر. اور اس کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز اللہ رب العزت ایسے جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں جو یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھے گئے تھے، اور یعنی وہ لکھی ہوئی بات کو اللہ رب العزت نے وہ فائلیں جو فرشتوں کے سپورٹ کر دی تھی وہاں سے محو کر کے ان کو دوبارہ جنت میں ڈالا جاتا ہے. تو رمضان کی تیاری کے حوالے سے ایک حدیث صرف اگر ہم مد نظر رکھیں کہ ایک صحابی کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک ہی دن میں 2 شخص ایمان لے کے آئے، ایک ہی دن، ایک جہاد کرتے ہوئے فوت ہو گیا اور ایک طبعی موت فوت ہوا. تو جو جہاد کرتے ہوئے، آپ کو پتا جہاد فی سبیل اللہ کی جو اہمیت ہے کہ خون کا قطرہ نہیں گرتا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، شہید کے درجے کا امت اس سے واقف ہے اور جہاد سے واقف ہے. جو بندہ عام طبعی موت مرا وہ جنت میں اس سے اوپر والے درجے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طلحہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ خواب دیکھی، وہ اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی میں کیا 1 سال رمضان کا مزید نہیں تھا. وہ جو شہید ہوا تھا وہ تو پہلے فوت ہو گیا تھا. تو اس صحابی نے 1 رمضان کو پایا تو وہ شہید سے بھی
اوپر چلا گیا. تو رمضان کے لیے آپ کو مجھے ابھی سے کمر کس لینی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان ہی کے اندر رمضان کی تیاری کا پودا لگا دیا کرتے تھے اور کمر کو کس لیا کرتے تھے. امی عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شعبان میں انفاق، جس طرح شعبان میں روزے رکھے ہیں اور کسی ماہ میں نہیں تھے رکھتے رمضان کی تیاری کے حوالے سے. تو مجھے اور آپ کو رمضان کے اوقات شیڈول، میں تو عموماً اپنے نمازیوں کو یہ کہتا ہوں کہ 11 مہینے کاروبار کر لیا نا، 1 مہینہ شٹر ڈاؤن کر لیا. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لیکن اسلام میں اعتکاف تو ہے. رہبانیت نہیں ہے لیکن اعتکاف اسی ماہ کے اندر ہے نا. تو اگر 30 دن آپ کاروبار کا شٹر ڈاؤن کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی تگ و دو اور جد و جہد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب فرمائیں گے. یہ بڑا خوب آپ نے بات کی. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر لیا کرتے تھے. تاریخ کے اوراق میں یہ بھی ملتا ہے کہ نصف شعبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادات ذرا کم کر لیا کرتے تھے رمضان کے لیے. یہ بنیادی طور پہ ان دونوں احادیث کی تطبیق محدثین نے کی ہے. شروع شعبان میں روزے رکھتے تھے اور جب رمضان قریب آ جاتا تھا روزہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ نشاط اور بدن میں قوت پیدا ہو جائے. تو وہ قوت پیدا کرنے کے لیے رمضان سے کچھ عرصہ پہلے روزے نہیں رکھنے چاہیے تاکہ رمضان اور شعبان کی تفریق بھی ہو سکے. لیکن اگر ایک بندہ پیر اور جمعرات کا ریگولر روزہ رکھتا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں، سمجھ رہے؟ یا کسی نے قضا ادا کرنی ہے، وہ چاہتا ہے رمضان سے پہلے میں قضا ادا کر لوں تو کوئی حرج نہیں. یہ تطبیق ہوتی ہے، یعنی یہ اعمال دونوں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں. اچھا ہشام بھائی، یہ بتائیے گا کہ خاص کر جو نصف شعبان المعظم ہے، یعنی کہ 14 شعبان جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، تاریخ سے، کتاب و سنت سے اور قرآن سے اس کا حوالہ جات کیا ہے؟ علی بھائی، بنیادی طور پہ شب برات، یہ جو شب ہے یہ لفظ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی شب برات. تو اس کو اگر یہ کوئی اسلامی تاریخ میں اس کا کوئی وجود یا کنسیپٹ ہوتا تو اس کو ہم لیلۃ البرات کہتے، سمجھ رہے؟ تو شب برات بنیادی طور پہ جہاں پہ بھی آپ کو عربی کے ساتھ کوئی فارسی کا جملہ نظر آئے تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ عجم سے بات آئی ہے. جو روایات ملتی ہیں میں آپ کے سامنے ایک لاجیکلی، عقلی اور منطقی بات رکھوں گا. میں اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو علم ہے کہ اہل حدیث جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ شب برات کو نہیں مانتا، لیکن ایک میں دلیل یہ دینا چاہتا ہوں، کیا نبی دین پورا پہنچا کے گئے ہیں کہ نہیں؟ پورا. یہ تو آپ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل سنت کے جتنے بھی، وہ سب کا عقیدہ ہے نا نبی. اور نبیوں کا کام کیا ہے؟ ابلاغ کرنا. نبیوں کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا. اور نبی کیا کوئی چیز چھپا کے جائے گا؟ تو مجھے یہ ہے کہ میں صرف ایک دعوت فکر دیتا ہوں، اعتراض نہیں ہے کسی کے اوپر، نہ تان و تشنیع ہے. یہ جو بات بنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات موجود ہیں لیکن ان کی اتھینٹسٹی کے اوپر غور کرنا ہے اور ان کی ذرا ایک طرز تخاطب کے اوپر غور کریں کہ رسول اللہ اٹھے تھے خاموشی سے، چپکے سے بقیع میں گئے، ساری رات عبادات کی، امی عائشہ کو بھی نہ پتہ لگے کسی. کیا نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ خفیہ عبادت کی جائے؟ اگر اس دن کوئی عبادت دوسرے دنوں سے عبادت سے افضل ہے، جیسے جمعے کا دن افضل ہوتا ہے، تو کیا رسول اللہ نے بتانا نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ خاموشی سے یہ کام کرتے؟ نہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رسول اللہ یہ چاہتے ہیں، آپ رسول اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے. تو رسول اللہ نیکی کا اتنا اہم عمل مبہم کر کے، خفیہ کر کے، آپ دیکھیں یہ جی ہم نے دریافت کیا، یہ جی شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے ساری رات، رسول اور انبیاء خاموشی سے عبادات کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ابلاغ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کوئی نیکی کا عمل، یعنی میں اب امت سے زیادہ مخلص ہوں یا ہمارا مولوی، ہمارا امام، ہمارا فقیر زیادہ مخلص ہے کہ وہ کہتا ہے یار کل کر لو، تیجا کر لو، چلیسواں کر لو، چہلم کر لو، لیکن رسول اللہ نہیں بتا کے گئے. تو اس چیز کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ہاں، جو خالصتاً روایتی مکتبہ فکر ہوتے ہیں نا، یعنی جو صرف روایت کی بنیاد کے اوپر کوئی عمل کرتے ہیں، ان کو آپ تھوڑا سا فری ہینڈ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد ایک متن اور ایک روایت ہے. ایک ہوتی ہے بے اصولی کہ جو مولوی نے کہہ دیا کہ اگر چلیسواں بھی کوئی، چلیسویں میں جی کیا اعتراض ہے، جی چہلم میں کیا اعتراض ہے؟ اعتراض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اعتراض ہے. 3 صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے تھے، بڑی اہم بات ہے، اور انہوں نے آ کے کہا تھا، یہ آپ کے ذہن میں آ جائے گی حدیث کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا. تیسرے نے کہا میں شادیاں ہی نہیں کروں گا. رسول اللہ نے پوچھا تھا اور کہا تھا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. کیا تو نے یہ کہا؟
تو رسول اللہ کا جواب کیا تھا تینوں کی باتیں سن کے؟ بار بار رسول اللہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دن نہیں رکھتا، میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں رات کا کچھ حصہ سوتا بھی ہوں، تو کیسے کہتا ہے تو قیام کرے گا؟ اینڈ کیا تھا؟ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اب بتائیے صحابہ جو تھے وہ نیک نیتی اور نفلی عبادت کر رہے ہیں نا، اور کیا روزے کی عبادت جو ہے وہ قرآن و سنت سے نفلی ثابت نہیں تھی؟ پیر جمعرات کی 3 ایام، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر تو ساری زندگی روزہ رکھے گا تیرا ایک بھی قبول نہیں، اور تو اگر ساری رات قیام کرے گا تیرا ایک بھی قبول نہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جو دین ہوتا ہے نا وہ توقیفی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوتا ہے۔ دین میں وہی کام کیا جا سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو، صرف یعنی دین کے اندر آپ کو دلیل چاہیے کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، سمجھے؟ یہ جو ہمارے عام لوگ کہتے ہیں نا وہ نفی مانگتے ہیں، حالانکہ دین میں اس بات کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور نفی کی دلیل چاہیے ہوتی ہے معاملات میں۔ معاملات سارے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے سوائے وہ جن کے اوپر نفی ہو۔ اب وہ ہم سے لوگ یہ جب عقلی منطقی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی منع کہاں ہے؟ اس حدیث میں منع نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اگر تو سارے، اور یہ صرف رسول اللہ کا فتویٰ نہیں ہے، حضرت علی کا، عبداللہ ابن مسعود کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اس کو ایک بھی روزے کا ثواب نہیں، ساری رات قیام کرتا رہے ایک بھی قیام کا، اور ایک بندہ صرف 30 روزے رکھے 7 شوال کے 6 ملا لے پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ تو وجہ فرق کیا؟ سنت۔ تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شب برات ہے اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جو ثبوت یہ حدیث جو سب سے مضبوط ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لی، اس کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی سے اٹھے تھے، تو یہ خاموش رہنا ابلاغ کے بغیر، یعنی رسول اللہ کا کام ہی ہے بلغ ما انزل الیک، آپ کا کام ہی ہے کہ جو اللہ نازل کر رہا ہے اپنے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور رسول اللہ صحابہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کیا میں نے تمہیں پورا پہنچا دیا؟ صحابہ کہہ رہے ہیں پورا پہنچا دیا، تو یہ کوئی بات چھپی بھی۔ اچھا، اسی سے پھر جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ کچھ سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب ہمارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کچھ سنتیں ہیں جو ہمارے خلفاء کی بھی ہیں۔ اگر آپ اسی میں بات کریں تو تراویح جو ہے وہ حضرت عمر کے زمانے سے باقاعدہ طریقے سے مسجدوں میں قیام، یعنی کہ وہ رات کا قیام اور قرآن سننے کی ایک سنت قائم ہوئی۔ تو اچھا، بنیادی طور پہ علی بھائی میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے یہ سوال کر کے بہت اچھا کیا، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ بعض سنتیں خلفاء کی ہیں، خلفاء سنت کی تشریح کرنے والے ہیں، ان کی سنتیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا، آپ یہ دیکھیں نا، یہ لوگوں نے ایک دلائل گڑے میں کہ دیکھیں جی تراویح رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، کس نے کہا نہیں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے۔ رسول اللہ کوئی عمل زندگی میں ایک مرتبہ بھی کرے اس کو ساری زندگی کے لیے، رسول اللہ نے کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا۔ ایک بندہ اگر ہر سال حج کرے منع نہیں ہے، کس بنیاد پر؟ کیونکہ رسول اللہ کی ایک دفعہ کی سنت کے اوپر بھی ساری زندگی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھی ہے، تو اگر کوئی 30 دن پڑھ لے تو یہ حضرت عمر کی سنت کیسے ہوگی؟ یہ رسول اللہ ہی کی سنت ہے۔ ہاں، حضرت عمر کی جو سنت معروف ہوگی اس معنوں میں کہ حضرت عمر نے کہا اب تو فرض نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نا ایک لاجک، رسول اللہ اگر 30 دن پڑھ جاتے، اب بتائیں دونوں چیزوں میں آپ کو فرق خود پتا ہے، رسول اللہ 30 دن پڑھ جاتے تو امت کے اوپر 30 دن کے لیے فرض نہ ہو جاتی۔ اچھا، تو آپ بات سمجھے؟ اب صرف ایک بات کہ کیا تراویح جو ہے وہ نفلی عبادت ہے یا سنت ہے؟ جیسے ایک سنت موقدہ کہتے ہیں، غیر موقدہ کہتے ہیں۔ یہ جو تفریق ہے یہ تو فقہی ہے نا، یہ رسول اللہ نے تو نہیں کی، تو اس لحاظ سے تو جو عمل رسول اللہ کرے نا وہ سنت ہوتی ہے، اور تراویح نفلی عبادت ہے، فردی نہیں ہے، فرضی نہیں، یعنی عبادات کے اعتبار سے آپ یہ تفریق کر سکتے ہیں نفلی، لیکن جو نفل ہوتے ہیں وہ بھی سنت ہوتی ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، نفلی عبادات بھی سنت ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، حضرت عمر نے اگر 30 دن کروا دی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب 30 دن فرض نہیں ہونی۔ رسول اللہ نے 3 دن پڑھ لیا، کوئی امتی پورے 30 دن پڑھے گا تو وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، با جماعت پڑھی ہے، اور اچھا یہ بھی بات، اور انفرادی طور پہ تو رسول اللہ نے پوری زندگی نہیں چھوڑی، یعنی انفرادی طور پہ تو ایک دن بھی نہیں چھوڑی، با جماعت بھی 3 دن کر کے یہ بات بتلا دی کہ یہ جو تہجد و تراویح ہے اس کو با جماعت ادا کیا جائے گا، اس کو یعنی با جماعت ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ اچھا یہ دیکھیں نا، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک اور پروپیگنڈا جو حضرت عمر کے ذہن سے نام سے بات آ گئی، یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جی حضرت عمر کے دور میں یہ اذان، یہ الفاظ یہ رسول اللہ کے دور میں ہے۔
یہ باتیں بنی ہوئی ہیں. کوئی بھی دینی کام جو رسول اللہ کے دور میں موجود نہیں ہے وہ دین نہیں ہے.